السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آئمہ۔ آج میں آپ کے لیے ناول دریا کی قسط نمبر 27 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ناول یمن ایوا کے قلم سے لکھا گیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں قسط کی جانب۔ بخت شرٹس وغیرہ وہیں چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگی۔ زویا سر جھکائے تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس سے زیادہ وہ نہیں چھپا سکتی تھی۔ وقت کی ہر بات میں یہی تذکرہ تھا کہ اگر اس کا ہونے والا شوہر برہان مرزا نہیں تو سب اچھا ہے۔ زندگی کے اتنے بڑے مقام پر اس سے اتنی بڑی بات چھپائی جا رہی تھی۔ وہ بھیڑ بکری تو نہیں تھی کہ ایسے ظلم کیا جاتا۔ زویا اس ظلم میں مزید شامل نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے بول گئی اور اب مطمئن تھی۔ اگر بخت اب بھی سر جھکا دیتی تو بھی اسے مسئلہ نہیں تھا۔ اگر وہ عین دنوں میں انکار کر دیتی وہ تب بھی اس کا ساتھ دیتی۔ وہ یہی کر سکتی تھی۔ زویا رکو، میں تمہیں بلا رہی ہوں۔ تم نے اندر کیا بولا مجھ سے؟ تم ایسا مذاق کیسے کر سکتی ہو زوئی کی بچی؟ میرا دل باہر آ رہا تھا۔ فار گاڈ سیک ایسے پرینک مت کیا کرو۔ ایک دم کھڑے کھڑے تم نے مجھ سے بول دیا کہ برہان بھائی کو شرٹس نہیں پسند، یعنی سیریسلی تمہیں لگتا ہے یہ بات مجھے ڈرائے گی؟ کہ اف زوئی تم بہت بری ہو، میری ساری خوشی کا ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ بچائے مجھے تمہارے جیٹ جیسے مرد سے۔ بخت نے اس تک پہنچ کر اسے کندھے سے تھام کر روکتے ہوئے پھولی ہوئی سانسوں میں تیزی سے کہا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا تم نے میرا پرینک انجوائے کیا؟ وہ کچھ توقف کے بعد سنجیدگی سے بولی تو بخت نے بالوں کو جھٹکا دے کر شاپنگ بیگ سنبھالے اور زویا کو گھورا۔ آف کورس نہیں۔ تم نے کیا سوچ کر اس بندے کا نام لیا؟ کسی اور کے نام سے چھیڑ لیتی۔ اب سوچ رہی ہوں کم سے کم مجھے اپنے فیونسے کا نام پتہ کر لینا چاہیے تھا۔ تمہیں نام پتہ نہ ہو تو بہت خطرناک نام لینے لگتی ہو۔ بخت جھرجھری لے کر بول رہی تھی۔ مال سے باہر نکلتی زویا نے گہرا سانس بھرا۔ بخت تم تو… زویا کہاں رہ گئی تھی یار؟ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گیا ہوں۔ زویا کی بات ایحان کی آمد پر ادھوری رہ گئی۔ ایک دم پیچھے سے آتا وہ اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا، جیسے میلے میں اس کے کھو جانے کا خطرہ ہو۔ بخت نے اس کی حرکت پر آنکھیں گھمائیں، جبکہ زویا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ سب خیریت؟ زویا نے نرمی سے سوال کیا۔ کون بخت اور کیا بات؟ سب بھول چکی تھی۔ بخت نے روڈ کے کنارے کھڑے رومیو جولیٹ کو دیکھا اور آہ بھرتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی، جو وہیں قریب پارک کی ہوئی تھی۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں عالی جا۔ گھر آیا تو آپ غائب تھی۔ مجھے لگا سینے میں دل نہیں رہا۔ بتا کر تو آنا چاہیے تھا نا بے وفا، اکیلا چھوڑ کر کہیں بھی چلی جاتی ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے سامان لیتا کچھ خفگی اور کچھ محبت سے بول رہا تھا۔ زویا اس کے الفاظ پر خائف سی ہوئی۔ میں آنٹی کو بتا کر آئی تھی بخت کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی ہوں۔ تم کسی کام سے گئے ہوئے تھے، کیسے بتاتی تمہیں؟ وہ یہاں وہاں دیکھتی بخت کو تلاش کرنے لگی۔ اس کے جواب پر ایحان نے ابرو چڑھائے۔ مادام شوہر کو کال یا میسج کرنا جرم تو نہیں ہے؟ ماما سے پوچھ کر یہاں آیا ہوں۔ اتنی شام ہو رہی ہے، صبح سے آئی ہوئی ہے، کال بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ کہاں رہ گئی ہیں، اس لیے آیا ہوں۔ وہ خفگی سے بولتا اسے اس کی غلطی کا احساس دلا رہا تھا۔ زویا بخت کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ گاڑی قریب لاتی ہاتھ ہلا رہی تھی۔ ہیلو رومیو جولیٹ، پلیز میرا سامان میرے حوالے کر دو، پھر باقی شوٹنگ کر لینا۔ بائی دا وے ساتھ کھڑے ہمیشہ کی طرح کمال لگ رہے ہو دونوں۔ بخت نے قریب رک کر شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ زویا تعصب سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کیسے اتنی بڑی بات کو مذاق میں لے گئی، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ او تھینکس محترمہ، آپ کے لیے بھی بیسٹ وشیز ہیں۔ یقین کریں آپ کا کپل بھی برا نہیں لگے گا۔ ایحان نے قدرے جھک کر مسکراتے ہوئے کہا تو بخت اس کے انداز پر چونک گئی۔ ایسا لگا جیسے وہ جانتا ہو بخت کا کپل کس کے ساتھ بنے گا۔ اس نے بے اختیار زویا کو دیکھا۔ اس کا سامان گاڑی میں رکھ کر پیچھے ہوتی وہ سنجیدگی سے بخت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم سر جھٹک کر گاڑی تیزی سے آگے بڑھا گئی۔ ان کو کیا ہوا؟ ایحان نے حیرت سے گردن موڑ کر زویا کو دیکھا۔ حقیقت کو قبول کرنا مشکل ہو رہا ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم چلیں؟ بہت تھک گئی ہوں میں، صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں ہم نے۔ وہ تھکن زدہ لہجے میں بول رہی تھی۔
ایہان اس کا ہاتھ تھام کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، اسے بٹھا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ میں تو آیا تھا کہ ہم بھی کچھ شاپنگ کر لیں گے، آپ نے تو ساری انرجی دوسروں کی شاپنگ کروانے میں ویسٹ کر دی۔ خیر ڈنر کر لیتے ہیں کہیں سے، پھر گھر چلیں گے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے روڈ پر ڈالتے ہوئے بول رہا تھا۔ تم نے ابھی تک کچھ نہیں لیا؟ مجھے تو ضرورت نہیں کچھ لینے کی۔ بری اور جہیز میں اتنے ڈریسز تھے، جیولری، شوز، سب موجود ہے۔ ایک ساڑی بھی گفٹ کی ہے آنٹی نے، انف ہے میرے لیے۔ تم کبھی آ کر اپنے لیے شاپنگ کر لینا۔ وہ کنپٹی دباتی مدھم لہجے میں بول رہے تھے۔ ابھی تو امارا کا سامان بھی گھر پہنچانا تھا، لیکن اب دیر ہونے کی وجہ سے وہ ارادہ کینسل کر چکے تھے۔ باہر سے ڈنر کروا کر ایہان اسے گھر لے گیا۔ مسز مرزا اسی کی منتظر تھی۔ شاپنگ ہو گئی زویا؟ بخت نے جیولری پسند کی۔ مجھے جلدی ہے بیٹا، دیکھو کتنے دن رہ گئے ہیں، ابھی تو زیور بنوانا بھی ہے۔ جیولر کی بار بار کالز آ رہی ہیں۔ مسز مرزا نے اس سے سوال کیا۔ وہ سر ہلا کر انہیں پکچرز دکھانے لگی۔ برہان گھر پر موجود تھا۔ نیچے آیا تو مسز مرزا نے اسے مخاطب کیا۔ تم نے کوئی منہ دکھائی کا تحفہ خریدا ہے یا ایسے ہی گھوم رہے ہو؟ ان کے سوال پر اس کے ساتھ ساتھ ایہان بھی چونک گیا۔ منہ دکھائی کا تحفہ؟ کیا مطلب؟ وہ کیوں لینا ہے؟ برہان کی معلومات اس معاملے میں بالکل زیرو تھیں۔ مسز مرزا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ ایہان اپنی جگہ پریشان سا زویا کو دیکھ رہا تھا، جو خاموشی سے بیٹھی مسز مرزا اور برہان کی بات سن رہی تھی۔ برہان، حد ہو گئی، ظاہر ہے اپنی برائڈ کے لیے خریدنا تھا، ویڈنگ گفٹ ہوتا ہے یہ۔ مجھے پہلے ہی ڈاؤٹ تھا تم نے توجہ نہیں دی ہوگی۔ وہ برہان پر ناراض ہو رہی تھی۔ وہ سر کھجانے لگا۔ اچھا لے لوں گا، کوئی آئیڈیا دے کیا ہونا چاہیے؟ آپ تو ایسے ناراض ہو رہی ہیں جیسے میری 10 شادیاں ہو چکی ہوں۔ آپ بتا دیں کیا لینا ہے، میں لے آؤں گا۔ وہ معذرت بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ مسز مرزا نے مہنگی اور قیمتی جیولری لینے کا کہا تھا، کچھ ایسا جس سے اس کی بیوی کو احساس ہو وہ اس کی نظر میں کتنی قیمتی ہے۔ یہ ایک نئی لاجک تھی۔ برہان نے سر جھٹکا۔ جس بیوی کو جانتا ہی نہیں تھا، جس سے پہلی بار مل رہا تھا، اسے کیا قیمتی ہونے کا احساس دلاتا؟ زویا مسز مرزا کو بخت کے پسندیدہ ڈیزائن بتا کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ ایہان اس کے پیچھے گیا۔ میں نے بھی تو آپ کو کوئی ویڈنگ گفٹ نہیں دیا یار، آپ نے مجھے کبھی کہا کیوں نہیں؟ ایہان پریشان ہو رہا تھا۔ زویا نے چونک کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ پریشانی سے یہاں وہاں ٹہل رہا تھا۔ وہ ایک دم ہنس پڑی۔ میں تمہارے بھائی والی بات کروں گی، مجھے کیا پتا میری کون سی 10 شادیاں ہو چکی ہیں جو مجھے پتا ہوتا۔ وہ ہنس رہی تھی۔ ایہان یکٹک اسے دیکھنے لگا، پھر خود بھی ہنس پڑا۔ جھوٹ نہیں بولیں، لڑکیوں کو ان باتوں کی بڑی سمجھ ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کو بہت فیل کرتی ہیں۔ مجھے بھی پتا تھا، بس میں بھول گیا تھا۔ وہ اس کے قریب آتا اس کے گرد باہیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ زویا نے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا۔ تو کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ مجھے ناراض ہو جانا چاہیے کیونکہ تم جانتے تھے لیکن اتنے دنوں سے مجھے کوئی گفٹ نہیں دیا؟ وہ اسے ڈرانے کے لیے سنجیدہ ہو کر بولی۔ ایہان نے اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکا کر اطمینان سے اسے دیکھا۔ آپ نہیں ہو سکتی ناراض، کیونکہ میرے بھول جانے کی وجہ بھی تو آپ ہیں۔ وہ اسے الزام دے رہا تھا۔ زویا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں؟ کیا مطلب؟ اب بچنے کے لیے تم مجھے الزام دینا چاہتے ہو؟ زویا نے مسکراہٹ دبا کر اسے دور دھکیلتے ہوئے خفگی جتائی۔ وہ ہنس کر پھر سے اسے اپنے قریب کر گیا۔ سچ بول رہا ہوں، آپ کی بیوٹی نے مجھے اتنا پاگل کر دیا کہ مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ آج ماما کی باتوں سے شرمندہ ہو گیا ہوں۔ ایک بہترین سا گفٹ ڈیو ہے مجھ پر فار مائی بیوٹی کوئین۔ وہ نرمی سے بولتا اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا گیا۔ زویا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ لفظوں کے کھیل میں تم سے کوئی نہیں جیت سکتا ایہان مرزا۔ وہ ہنس کے بولتی اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ اور پاگل بنانے میں آپ سے کوئی نہیں جیت سکتا عالی جا۔ دل کو سنبھالوں تو کسی قابل ہو پاؤں گا، ہوش میں آنے دیں گی تو کچھ کریں گے۔ وہ اسے سینے میں سمیٹتا شوخی سے بول رہا تھا۔ زویا اس کے الفاظ پر جھینپ سے گئی تھی۔ لفظوں کے ہیر پھیر میں بہت ماہر تھا وہ۔ دل سنبھالتی یا اس کے ڈائیلاگ؟ تم تو بس ہر وقت باتیں بناتے رہتے ہو۔ ہٹو، مجھے سونا ہے، بہت تھک گئی ہوں آج۔
وہ چہرہ سرخ کیے بول رہی تھی۔ ایحان نے وارفتگی سے اس کے رخسار پر لب رکھ دیے۔ کچھ باتیں ایسی تھیں جو زویا کو ڈائیلاگ لگتی تھیں، مگر ایحان سچ بتاتا تھا۔ زویا سے ایسے ہی محبت ہو گئی تھی اسے، کچھ افسانوی سی، کچھ دیوانوں جیسی۔ شادی کے ہنگامے اور آفس کی بکھیڑوں میں زویا کو نہ دوبارہ بک سے بات کرنے کا موقع ملا اور نہ میکے جانے کا موقع مل رہا تھا۔ حالانکہ ابھی تو ایحان جس دن زیادہ مصروفیت ہوتی یا وہ تھکی ہوئی لگتی، زبردستی اس کا آف کروا لیتا تھا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے میں نے کیوں اپنے پاس آپ کو جاب دی ہے؟ اسی لیے تاکہ ضرورت ہو تو آپ اطمینان سے آف کر لیں۔ اس کا جواب زویا کو چپ کروا گیا تھا۔ ایسا لگنے لگا جیسے بس وہ فینٹیسی میں جی رہی ہے۔ جاب ضرورت کی بجائے شوق لگنے لگی تھی۔ جب شوق ہوا چلا گیا، ورنہ گھر، پھر گھر میں بھی ان دنوں اس کی ضرورت تھی۔ زینب کی طبیعت کی وجہ سے مسز مرزا کے ساتھ وہی سب سنبھال رہے تھے۔ سحر تو واپس آنے کے بعد بھی اپنی تیاریوں میں مصروف رہتی تھی۔ شادی سے 2 دن پہلے زویا کو گھر جانے کا موقع ملا تھا۔ مدثر صاحب کی طبیعت سنبھل گئی تھی، اب اپنے کام پر بھی جانے لگے تھے۔ امارا اپنے کمرے میں بند تھی۔ اس نے اماں سے حال احوال پوچھا تو وہ آہیں بھرنے لگی۔ امارا باپ کی ضد میں اپنا کالج جا رہی ہے، نہ اکیڈمی۔ وہ بھی آج غصہ ہو گیا، صاف کہہ دیا کہ اگر اس نے یہی کام جاری رکھا تو جو رخصتی اس کے پیپروں تک روک رہا ہے ابھی نکاح کے ساتھ کر دے گا۔ اس لڑکی کو فرق ہی نہیں پڑا، نہ اپنے کیے کی شرمندگی ہے، نہ باپ کی بیماری کا احساس کر رہی ہے۔ سعدیہ نے بھی 2-3 مرتبہ چکر لگایا ہے، پہلے منتیں کرتی، معافیا مانگتی رہی۔ میں نے سمجھایا کہ اب تو طلاق ہو گئی، رجوع تو تب ہو جب طلاق دینے والے کو غلطی سدھارنی ہو، پھر کیا فائدہ بار بار آ کر منتیں کرنے کا۔ پھر دھمکانے لگی کہ امارا کو اس کے حوالے کریں۔ امارا بھی جانا چاہتی ہے، اب اکیلا ماں بیٹی سے نمٹ رہا ہے، طبیعت بھی خراب کر بیٹھے گا۔ بس میرے ایک غلط انتخاب نے میرے بچے کی زندگی تباہ کر دی۔ اماں کو مدثر صاحب کی فکر تھی۔ میری کوئی ویلیو تو نہیں، مگر امارا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، شاید وہ سمجھ جائے۔ آپ پریشان نہیں ہوں۔ زویا نے اماں کو تسلی دی اور خود امارا کے کمرے میں گئی۔ اس کے نکاح کا جوڑا بھی لے گئی تھی، نہایت مہنگا اور عین اس کی پسند کا۔ وہ اسے دیکھ کر بھی بیزار سی بیٹھی موبائل استعمال کرتی رہی۔ امارا کیسی ہو؟ ڈریس دیکھ لو، تمہارے لیے لائے ہوں، اچھا نہ لگے تو بتا دینا، چینج بھی ہو جائے گا۔ زویا نے نرمی سے کہا تو وہ ابرو چڑھا کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے لڑکا بھی نہیں پسند، چینج کروا سکتی ہیں؟ نہیں نا، پھر یہ مکھن لگانا بند کریں۔ وہ بدتمیزی سے بولتی شاپنگ بیگ دور پھینک چکی تھی۔ زویا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ ایسا کیوں کر رہی ہو امارا؟ مدثر بھائی کی طبیعت کا تو خیال کر لو، کتنا لاڈ پیار سے پالا ہے تمہیں، آج ان کا بھی احساس نہیں تمہیں۔ لڑکا کیسے بدلیں؟ تمہارے پاس اور کوئی آپشن ہے کیا؟ زویا نے اسے احساس دلانے کی کوشش کی۔ وہ ایک دم سرد نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ اور آپشن؟ میرے آپشن تو آپ چھین چکی ہیں، میری محبت پر قبضہ جما چکی ہیں۔ ایحان اب مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ کو لگتا ہے میں باہر لڑکوں میں گھومتی رہتی ہوں جو مزید آپشن پوچھ رہی ہیں؟ ماما نے برہان مرزا کے ساتھ میرا رشتہ کروانے کی کوشش کی تھی، آپ سے وہ بھی ہضم نہیں ہوا۔ آپ میری کیا ہیلپ کریں گی؟ آپ مجھے خوش دیکھ ہی نہیں سکتی۔ آپ چاہتی یہی ہیں میں کسی چھوٹے موٹے گھر میں جا کر ساری عمر کچن میں غرق ہو جاؤں۔ امارا پاگلوں کی طرح چیخ اٹھی تھی۔ زویا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ مجھے تم سے نفرت نہیں ہے امارا، نفرت ہوتی تو رات کے اندھیرے میں ایک انجان لڑکے کو میرے کمرے میں چھپانے پر تمہارا چہرہ بگاڑ دیتی۔ نفرت ہوتی تو تب اس جھوٹے الزام پر خاموش نہ رہتی، تمہاری وجہ سے چپ رہی تاکہ مدثر بھائی انتہائی قدم نہ اٹھائیں۔ اور دیکھو پتہ چلنے پر انہوں نے کیا کیا۔ میری شادی تو تم نے کروا دی تھی، ورنہ میں نے کب کوئی ایحان مرزا مانگا تھا؟ پھر بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری دشمن ہوں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ زویا نے زمین پر گرا اس کا سوٹ اٹھا کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ امارا جلتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھی خوراک اور اچھے حالات کی وجہ سے زویا کا رنگ اچھا خاصا صاف لگنے لگا تھا۔ بہترین مہنگا لباس، کندھوں پر بکھرے نرم سلکی بال اس کی شخصیت کو مزید نکھار بخش رہے تھے۔
اگر آپ دشمن نہیں ہیں تو پھر بابا کو سمجھائیں، اس رشتے سے انکار کروا دیں، برہان مرزا کے ساتھ میری شادی کروا دیں۔ میں مرزا ہاؤس کی بہو بننا چاہتی ہوں، میرا بھی تو حق ہے ایک امیر اور ہینڈسم شوہر ملے۔ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا میں آپ کی طرح سکون کی زندگی گزاروں؟ وہ آنسو بہاتی زویا سے درخواست کرنے لگی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے پیسہ اور خوبصورت مرد اچھی زندگی کا ثبوت ہے؟ چاہنے والا مرد ہونا چاہیے ہمارا، ایسا مرد جو عزت دینا چاہتا ہو، جو احساس کرتا ہو، قدر کرنا جانتا ہو۔ پھر وہ غریب بھی ہو تو بیوی کی خواہشات پوری کرنے کے لیے محنت کر لیتا ہے، وہ پیسہ بھی کما لیتا ہے۔ تم محبت کی چاہ کیوں نہیں کر لیتی؟ برہان مرزا کو تم سے محبت ہی نہ ہوئی تو کیوں تمہیں پیسہ دے گا، کیوں عیاشی کروائے گا؟ زویا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ مجھے سبق مت پڑھائیں، ایک امیر اور خوبصورت شوہر کے ساتھ عیش بھری زندگی گزارنے والی لڑکی کو بالکل زیب نہیں دیتا وہ دوسروں کو غریب مگر چاہنے والے شوہر کی اہمیت بتائے۔ آپ جواب دیں، برہان مرزا سے رشتہ کروا سکتی ہیں یا نہیں؟ وہ اس کی باتوں پر چڑھ کر بولتی زویا کو سمجھا گئی کہ سیکھنا بھی کسی کسی کی قسمت میں ہوتا ہے، کچھ لوگ ٹھوکر کھا کر بھی نہیں سدھرتے۔ اب نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں، کیونکہ ان کی شادی ہو رہی ہے، پرسوں مہندی ہے، یقین نہ ہو تو مرزا ہاؤس چلی آنا۔ تم بھی اب اپنے آپ کو سمجھاؤ اور جو نصیب میں ہے اس پر راضی رہنے کی کوشش کرو۔ زویا سنجیدگی سے بتاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مزید بیٹھنا وقت کا ضیاع تھا۔ امارا صدمے میں آ چکی تھی۔ زویا اس کے کمرے سے نکلنے لگی جب امارا نے اسے مخاطب کیا، یہ ڈریس بھی واپس لے جائیں کیونکہ مجھے نہیں لگتا اسے پہننے کی نوبت آئے گی۔ امارا کا لہجہ عجیب سا تھا۔ زویا ایک پل کے لیے ٹھٹکی، پھر سر جھٹک کر چلی گئی۔ اس کے پاس بحث کرنے یا اس کی بات کے مطلب جاننے کا وقت نہیں تھا۔ اسے اماں کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر واپس بھی جانا تھا۔ برہان مرزا کی شادی تو سر پر تھی، امارا کا نکاح شادی کے تین چار روز بعد تھا۔ زویا مدثر صاحب کے آنے تک بیٹھی رہی۔ وہ آئے تو ان سے مل کر واپس چلی گئی۔ اس بار بھی اس نے امارا کے رویے کا نہ ذکر کیا نہ شکایت کی۔ رحمانی ہاؤس میں شادی کی تیاریاں اختتام پر تھیں۔ گھر میں مہمان بھی آ چکے تھے اور اس بار تو سب کا جوش عروج پر تھا۔ بخت کی شادی تو مسئلہ کشمیر بنی ہوئی تھی، اب کہیں جا کر تو رشتہ ہوا تھا۔ مائیوں کے زرد لباس میں بیٹھی بخت شکی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے زویا نے جب الٹی سیدھی باتیں کی تھیں تب گھر پہنچتے ہی اس نے مسز رحمانی سے سوال کیا تھا، میرا فیونسے کون ہے؟ سچ سچ بتانا مما۔ بخت نے احتیاطاً برہان مرزا کا نام نہیں لیا تھا، مگر اس کا انداز ظاہر کر رہا تھا وہ ناپسندیدہ نام نہیں سننا چاہتی تھی۔ بخت تنگ مت کرو، نکاح ہوگا تو سن لینا، بچوں جیسی باتیں کرنے لگتی ہو۔ شادی سر پر ہے، تمہیں اب یہ سوال جواب کی گیم کھیلنی ہے؟ فیروز تمہیں کہا تھا ٹیلر سے مائیوں کے ڈریسز اٹھا لینا، اٹھائے تھے یا بھول گئے پھر سے؟ بیٹا تم نے بعد میں کہنا ہے، وقت نہیں ہے اب۔ مسز رحمانی نے باقاعدہ جھاڑنے والے انداز میں اسے چپ کروا کر بیٹے کو مخاطب کیا تھا اور پھر اٹھ کر بھی چلی گئی تھی۔ وقت نے بہانے سے وہ ذکر 2-3 بار چھیڑا اور ہر بار انہوں نے ایسے ہی آئیں بائیں شائیں کر کے اسے بہلا دیا تھا۔ زویا سے بات ہوتی تو وہ بھی اب ایسی بات سے پہلو بچا لیتی تھی۔ مسز رحمانی چائے لے کر پاس آ بیٹھی تو وہ کپ اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ زوئی نے رہنے آنا تھا میری شادی کے لیے، لیکن آئی نہیں، الٹا اب کال بھی نہیں اٹھا رہی۔ وقت ڈھیلے سے لہجے میں بول رہی تھی۔ دل بری طرح ڈرا ہوا تھا۔ وہ اب بھی اسی امید پر تھی کہ اس کی ماں اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ جانتی تھیں وقت کو زویا کا جیٹ نہیں پسند، اس کے بعد وہ وہیں رشتہ کر ہی نہیں سکتے تھے، لیکن پھر بھی اس کا دل تھا جو کہیں چین نہیں پا رہا تھا۔ وقت زویا کے گھر میں شادی ہے، اس کے جیٹ کی شادی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے وہ تمہارے پاس نہیں آ سکتی۔ انہوں نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اسے سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ مائیوں تو بیٹھ چکی تھی، اتنی تو نافرمان نہیں تھی کہ اب انکار کرتی۔ ماما مجھے زویا نے شاپنگ کے دوران کہا تھا کہ میرے فیونسے اس کے جیٹ برہان مرزا ہیں۔ میں نے اس کا یقین نہیں کیا کیونکہ مجھے آپ پر یقین ہے۔ میں نے زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ خود نہیں لیا اور پورا اختیار آپ لوگوں کو دیا ہے۔ اس کے بعد میں اتنی کیئر تو ڈیزرو کرتی ہوں نا کہ میرے ناپسندیدہ انسان کے ساتھ میری شادی نہ کی جائے۔ وقت نے ان کی بات کے جواب میں آنکھیں سختی سے بند کرتے ہوئے کہا، جیسے حقیقت سے نظریں چرانا چاہ رہی ہو۔ وقت
تمہارے بابا چاہتے ہیں تمہاری شادی ایسے گھرانے میں ہو جہاں صرف لڑکا اچھا نہ ہو، سب اچھے ہوں، تاکہ تمہیں کسی قسم کی مشکل یا پریشانی نہ جھیلنی پڑے۔ تمہیں ہم نے لاڈ پیار سے پالا ہے۔ تمہارے لیے تو تمہارے بھائی بھی پرفیکٹ میچ چاہتے تھے، اور تم جانتی ہو آج کے دور میں پرفیکٹ انسان ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے۔ مسز رحمانی کے نرم سمجھاتے ہوئے جملوں پر وقت کا دل جیسے کسی بوجھ کے نیچے دبنے لگا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھڑکن کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ برہان مرزا پرفیکٹ انسان ہو سکتا ہے، لیکن میرے لیے گڈ میچ نہیں ہے۔ پلیز ماما، کہہ دیں میرا رشتہ وہاں نہیں کیا آپ نے۔ پلیز کہہ دیں آپ نے مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولتی بے اختیار سسک پڑی۔ مسز رحمانی نے گھبرا کر اس کا بری طرح لرزتا وجود دیکھا۔ ایک لمحے میں جیسے اس پر قیامت آن پڑی تھی۔ مگر بخت، اس میں آخر کمی کیا ہے؟ تمہیں کیوں لگتا ہے وہ سیریس اور میچور ہے تو تمہارا خیال نہیں رکھے گا؟ مسز رحمانی نے پریشانی سے اسے تھامتے ہوئے سینے سے لگایا۔ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کتنے دنوں سے دل میں خوف بھرا ہوا تھا جسے وہ دبا رہی تھی۔ اسے ایک دم جیسے دھکا سا لگا تھا۔ وہ واقعی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بہترین، اچھا اور مکمل انسان اسے خوش نہیں رکھ سکتا تھا۔ آپ کچھ نہیں جانتی، آپ کو کچھ نہیں پتا، میں کیا بتاؤں؟ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ماما؟ میں بچی تو نہیں تھی۔ اگر میں منع کر رہی تھی تو کوئی وجہ تھی نا۔ آپ نے کیوں کیا ایسا؟ وہ روتے ہوئے بولتی چلی جا رہی تھی۔ مسز رحمانی کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ خوف سے ان کا چہرہ پھک پڑ گیا۔ کیا کچھ ایسا تھا جو بخت نے چھپایا تھا؟ وہ اس سے پوچھتی رہی مگر وہ بنا کچھ بولے روتی رہی۔ ایہان، پلیز ہیلپ کرنا میری۔ تم زویا کے لیے گفٹس لیتے رہو گے، لڑکیوں کو کیا پسند ہوتا ہے؟ تم زویا کے لیے گفٹس لیتے رہتے ہوگے، لڑکیوں کو کیا پسند ہوتا ہے؟ میں تو پھنس گیا ہوں یار۔ محترمہ کو گفٹ اچھا نہ لگا تو ماما نے ایک اور کیس کر دینا ہے مجھ پر کہ گفٹ اچھا نہیں دیا۔ مجھے یہ پریشانی ہے، لڑکی نخریلی ہوئی تو کیا کروں گا؟ برہان پریشانی سے بول رہا تھا۔ ایہان اس کو دیکھتا ایک دم کہکہے لگانے لگا۔ ہر وقت اکڑ کر رہنے والے اسی برہان مرزا کے برے دن چل رہے تھے۔ زویا گفٹس کی شوقین نہیں ہے، بہت سمپل سی لڑکی ہے۔ بس محبت دیتا ہوں، وقت اور توجہ، خوش ہو جاتی ہیں۔ محبت کرتی ہیں لیکن بتا نہیں پاتی، اس لیے میری محبت سے خوش رہتی ہیں۔ ہماری زندگی آسان ہے، اور بائی دی وے مجھے بھی گفٹ لینا ہے۔ میں جانتا ہوں میں کچھ بھی لوں زویا خوش ہو جائیں گی۔ آپ کا مجھے آئیڈیا نہیں، شاید آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ وہ شرارت سے بولتا برہان کو مزید پریشان کر گیا۔ دونوں جیولر شاپ پر پہنچے۔ ایہان کو چین پسند آئی تھی۔ زویا کی لمبی گردن کو یاد کرتا وہ نفیس چین پسند کر چکا تھا، جبکہ برہان نے ایک رنگ پسند کی تھی۔ یہ کامن ویڈنگ گفٹ تھا، اس لیے وہ یہی دینا چاہتا تھا۔ کچھ اور نہیں لیں گے، بس یہی؟ ایہان نے رنگ پیک کروا کر باہر آتے برہان کو دیکھ کر حیرت سے کہا تو اس نے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا۔ وہ زویا کے لیے کچھ شاپنگ بھی کرنا چاہتا تھا، شاید اس لیے اس سے بھی وہی امید کر رہا تھا۔ میں اب پوری بری پھر سے بنا لوں کیا؟ برہان کے ناراض جملے پر وہ کہے لگا کر ہنسنے لگا۔ آج کل کچھ زیادہ مستی سوار تھی۔ برہان یہ بھی نہیں جانتا تھا لڑکی کون ہے۔ ایہان اس بات کو انجوائے کر رہا تھا۔ ایسا کریں، ایک ڈریس اپنی پسند سے لے لے، کیا پتہ رنگ پسند نہ آئے تو بیک اپ ہونا چاہیے۔ ایہان نے اسے مخلصی سے مشورہ دیا۔ برہان رنگ لے کر خود بھی مطمئن نہیں تھا، اس لیے اس کے ساتھ چل پڑا۔ ایہان زویا کے لیے نہایت اطمینان سے شاپنگ کر رہا تھا۔ زویا کو کیا سوٹ کرے گا، وہ کیا پسند کرتی ہے، سب اسے پتا تھا۔ برہان کو اب فیل ہو رہا تھا اسے لڑکی سے ایک بار مل لینا چاہیے تھا۔ بالکل انجان رہ کر بھی نقصان ہو رہا تھا۔ اس نے ڈریسز دیکھتے ہوئے ایک نظر ایہان کو دیکھا۔ ایہان، کیا تم نے لڑکی کو دیکھا ہے؟ برہان کے سوال پر وہ چونک گیا۔ وہ ایک سی گرین سی میکسی کو بغور دیکھتے ہوئے پرسوچ لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ کون لڑکی؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ سمجھ کر بھی انجان بن رہا تھا، وہاں سے کھسکنے کی کوشش کی، مگر برہان نے ابرو چڑھا کر اسے جتاتی نظروں سے دیکھا، گویا کہتا ہو تمہاری ایکٹنگ بہت فضول ہے۔ وہی لڑکی جس کے لیے تم نے مجھے ابھی شاپنگ کا مشورہ دیا ہے، تمہاری ہونے والی بھابھی۔ مل چکے ہو کیا اس سے؟
اس نے سنجیدگی اور کچھ خفگی سے اپنی بات واضح کرتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، مل چکا ہوں، پچھلے دنوں بھی شاپنگ کے دوران ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ وہ بھی سنجیدگی سے جواب دینے لگا۔ برہان نے سر ہلایا۔ کیسی لگتی ہے وہ؟ کیا یہ سی گرین میکسی اس کو سوٹ کرے گی؟ اس نے ایہان کو متوجہ کیا۔ وہ میکسی کو دیکھنے لگا۔ عین وقت کے حساب کی میکسی، وہی سائز اور گہرا سا رنگ جو اس کی شفاف دودھیا رنگت پر خوب جچتا۔ سوٹ کرے گی؟ مجھے لگتا ہے یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ شی از سو گارجس۔ بہت فیئر رنگ ہے، ٹال اور پرفیکٹ لڑکی ہیں۔ یہ میکسی بہترین ہے، خرید لیں۔ ایہان اپنے بھائی کی دلچسپی دیکھتے ہوئے جوش سے بھرا بول رہا تھا۔ برہان نے سر ہلا کر شاپ پر کھڑے ورکر کو اشارہ کر کے بلاتے ہوئے وہی میکسی پیک کرنے کا کہا۔ ویسے کیا نام ہے لڑکی کا؟ اس بار وہ پھر سے ایہان کو دیکھتے ہوئے سرسری لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ برہان سے چھپانے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، مگر بہرحال اب تک اس سے وقت کا ذکر چھپایا گیا تھا۔ اب ایک مال میں شاپنگ کے دوران بتاتے ہوئے ایہان نروس سا ہو گیا۔ مجھے بس وہی نام یاد نہیں رہتا، پیارا سا نام تھا، بہت یونیک۔ وہ سر پر ہاتھ رکھے نام یاد کرنے کی ایکٹنگ کرتا چلتے ہوئے ایک طرف کھڑی گہری براؤن سی میکسی کے قریب رک گیا۔ آہا، یہ زویا کو کتنی سوٹ کرے گی نا، ان پر یہ کلر بہت زیادہ کھلتا ہے۔ ایکسکیوز می، یہ بھی پیک کر دیں۔ کیا اس کو ری سیٹ کروا سکتے ہیں اگر سائز کا ایشو ہو تو؟ وہ نام سوچتے سوچتے میکسی کا سودا کرنے لگا تھا۔ برہان نے گہرا سانس بھر کر سر ہلایا۔ ایہان کے نمبر پر اسی وقت کال آنے لگی۔ زویا کا نمبر دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ ہیلو زویا، کیسے یاد کیا علی جا؟ ابھی آپ کے لیے ہی میکسی پسند کر رہا تھا، بہت پیاری ہے۔ اور وہ مسکراتے لہجے میں بول رہا تھا جب زویا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں اس کی بات درمیان میں کاٹ دی۔ ایہان، وقت کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے ہاسپٹل لے گئے ہیں، میں آنٹی کے ساتھ وہاں جا رہی ہوں۔ تم برہان بھائی کے ساتھ شاپنگ پر گئے ہو نا؟ کب تک گھر آؤ گے؟ زویا مصروف سے لہجے میں بول رہی تھی۔ ایہان گھبرا گیا۔ ہاں، ان کے ساتھ ہوں۔ زویا میری بات سنیں، کیا ہوا ہے انہیں؟ کون سے ہاسپٹل لے گئے ہیں؟ ایہان نے فکر مندی سے سوال کیا تو زویا اسے ہاسپٹل کا بتانے لگی، جبکہ ایہان کے چہرے کے تاثرات سے اس کی پریشانی کا جائزہ لیتے برہان نے قریب آ کر آخری الفاظ سنے تو چونک کر ایہان کو دیکھا۔ وہ زویا سے ہاسپٹل کا پوچھ کر ایہان نے کال کاٹی۔ ایہان، از ایوری تھنگ اوکے؟ کون ہاسپٹل گیا ہے؟ برہان نے فکر سے سوال کیا۔ آپ کی فیوچر وائف، سب خیریت نہیں ہے، ان کا اچانک بی پی ڈاؤن ہوا ہے، شاید سٹریس لیا ہے یا کچھ ایسا، انہیں اچانک ہاسپٹل لے جانا پڑا ہے۔ کیا خیال ہے، ان سے ملنا چاہتے ہیں آپ؟ نام بھی پوچھ لینا اور دیکھ بھی لینا۔ ایہان نے اسے جواب دیتے ہوئے اچانک آفر کی۔ اب تو دوسرے دن مہندی تھی۔ شادی کے قریب آ کر بھی برہان کو اپنی ہونے والی بیوی کا نام پتہ نہ ہو، ایہان کو یہ ناانصافی لگ رہی تھی۔ ہاں، چلتے ہیں، جانا بھی چاہیے۔ ایسا کرو، میں بل پے کر کے آتا ہوں، تم جا کر گاڑی نکالو۔ برہان نے اسے ہدایت دیتے ہوئے باہر بھیجا۔ بل پے کر کے وہ دونوں میکسی لیے باہر پہنچا۔ ایہان نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے زویا سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک بار اسے بھی بتانا چاہتا تھا کہ وہ برہان کو ہاسپٹل لا رہا ہے، لیکن وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی، شاید ہاسپٹل پہنچ چکی تھی۔ اس نے ارادہ ترک کیا اور موبائل ڈیش بورڈ پر پٹخ دیا۔ اچانک طبیعت کیوں خراب ہوئی ہے، کچھ پتہ ہے؟ کیا وہ لڑکی شادی کے لیے راضی نہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ برہان نے راستے میں سنجیدگی سے سوال کیا تو ایہان نے آہ بھری۔ آپ کی فیلڈ بہت عجیب ہے برہان بھائی، آپ ہر بات کو نیگیٹو لیتے ہیں۔ شی از جسٹ اے گرل، ان کی شادی ہو رہی ہے، وہ لاڈلی بیٹی ہیں، مے بی اس لیے تھوڑی اپسیٹ ہو گئی ہوں۔ سحر آپی کا یاد نہیں کتنی بیمار ہو گئی تھیں کہ ڈریس کے ڈرپس لگتی رہیں۔ لڑکیاں سینسیٹیو ہوتی ہیں یار، خاص طور پر یہ لاڈلی اور پرنسس ٹریٹمنٹ کی عادی۔ ایہان گاڑی چلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ ہماری فیلڈ واقعی عجیب ہے ایہان، ہم کبھی کبھی ایک جملے سے ہنٹ لے لیتے ہیں کہ کوئی گڑبڑ ہے، جیسے اب میری چھٹی حص بتا رہی ہے کہ اس لڑکی کا بیمار ہو کر ہاسپٹل پہنچنا اس شادی سے راضی نہ ہونا ہے۔ ڈرپ لگنا الگ بات ہے، سٹریس لینا الگ۔ برہان سنجیدہ سا بول رہا تھا۔ ایہان گھبراہٹ میں مبتلا ہو گیا۔ ہاسپٹل آنے والا تھا، برہان شک میں مبتلا ہو چکا تھا۔
کیا وہ اسے بخت کے ہاسپٹلائز ہونے کا بتا کر غلط کر چکا ہے؟ کیا اسے ساتھ لا کر غلط کر رہا تھا؟ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ جاری ہے۔